روز کی سڑکیں برف سے ڈکی ہوئی تھی، ہر طرف سفید چادر نے زندگی کی رنگینیوں کو کفن کی طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس دوران ایک لڑکی آنکھوں میں خوف لیے تیز تیز قدموں سے اس برف کے پہاڑ کو کراس کرتی جا رہی تھی۔ اس نے براؤن لانگ اونی کوٹ پہن رکھا تھا، ناک تک چہرہ کور تھا، صرف آنکھیں نمایاں تھی جو گہری سیاہ تھی، بالکل اس کے بالوں کی طرح۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کہاں جا رہی ہے، یہ ملک اس کے لیے انجان تھا، ان راستوں سے وہ مانوس نہیں تھی، وہ اس کی منزل کیا تھی وہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر اسے بس ایک چیز کا خوف تھا، اس شخص کا جو اس کا شوہر تھا اور جس سے وہ پیچھا چھوڑا کر بھاگ رہی تھی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی، اس سپیدی پر چاندی کی روشنی پڑنے لگی تھی اور پیدل چل چل کے وہ تھک چکی تھی۔ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ہانپنے لگی کہ اچانک اسے محسوس ہوا پر اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ ہائی مائی لٹل پرنسس، اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ مجھے ساتھ ہی لے جاؤ گے؟ آخر اتنا بڑا کھیل میں نے تمہارا ساتھ پانے کے لیے تو رچایا تھا۔ اسے پیچھے سے دبوچتا ہوا گھر آیا۔ تم خزان کی قید سے تو نکل آئی ہو، مگر اب میری قید سے کیسے نکلو گی؟ تمہیں پانے کے لیے میں اپنے دوست کے ساتھ غداری کی ہے، قیمت تو وصول کروں گا اب تم سے۔ ادابا اس کی گرفت میں پھڑ پھڑانے لگی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ مگر اس سے پہلے کوئی مزاحمت کرتی، ایک نوکیلی چیز کی گردن میں چبھی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت یونیورسٹی کو دیکھ کر خیرہ ہو گئی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی یونیورسٹی نے اسے اسکالرشپ پر ایڈمیشن دے دیا۔ قبل چاہ رہا تھا کہ وہ چھلانگے مارے، کسی سے چیسیں مارے، پوری دنیا کو اکٹھا کر دے اور کہے کہ آج رودابا کو سب مل گیا۔ پاکستان سے روس تک کے سفر نے اسے تھکا دیا تھا، مگر یونیورسٹی کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن اتر گئی تھی۔ وہ کل سے روس کی سرزمین پر پہنچی تھی اور اس کے ساتھ چند پاکستانی اور بھی لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے ایک کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہائش اختیار کی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے یہاں اپنے سارے خرچے خود ہی پورے کرنے ہوں گے۔ اپنے خوابوں کی تعبیر تک پہنچنے کے لیے اسے دن رات محنت کرنی ہوگی۔ یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن تھا، انٹروڈکشن میں ہی گزرا۔ سب پروفیسر باری پر آ کر خود کو انٹروڈیوس کروا رہے تھے اور سب اسٹوڈنٹس سے ان کا انٹروڈکشن لے رہے تھے۔ وہاں ہر ملک کے اسٹوڈنٹس تھے جو اپنے ساتھ بہت سارے خواب لے کر آئے تھے، بالکل رودابا کی طرح۔ اسے ایڈمیشن تو اسکالرشپ پر ملا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یونیورسٹی میں بہت سارے خرچے نکل آئیں گے۔ اسے کتابیں فری میں نہیں ملیں گی، نوٹس فری میں نہیں ملیں گے، اسے بہت جلد کوئی جاب ڈھونڈنی تھی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ اپارٹمنٹ میں جانے کے بجائے روز کی سڑکوں پر ڈھونڈنے لگی۔ اس کی چند ساتھی اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کسی کیفے یا کسی ریسٹورنٹ میں پارٹ ٹائم جاب مل جائے گی، بس کانفیڈنٹ ہو کے جائے۔ اسے پاکستانی لباس پہنا ہوا تھا، سفید ڈھیلا ڈالا سا کرتا اور نیچے کھلا سا ٹراؤزر۔ وہ 2-3 کیفیز میں جا چکی تھی، مگر اس کی حلیوں کو دیکھ کر اسے ریجیکٹ کیا جا چکا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی اور وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسے لگا کہ جو چٹکیوں میں مل جائے گی، مگر یہ کام تو بہت ہی مشکل تھا۔ جو ان کیفیز اور ریسٹورنٹس والوں کی ڈیمانڈ تھی اور دعویٰ پوری نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایسی لڑکی چاہیے جو پڑھی ہوئی ہے، اس نے مختصر سا لباس پہنا ہو تاکہ گاہکوں کو اٹریکٹ کر سکے، مگر وہ یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپارٹمنٹ میں جانے سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہی۔ وہاں لکر پر ایک عالی شان سا ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا۔ اسے امید تھی کہ اتنے خوبصورت ریسٹورنٹ میں اسے جاب نہیں ملے گی، مگر ٹرائی کرنے میں کیا حرج تھا۔ وہ شیشے کے دروازے سائڈ کرتی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی سیاہ بلاؤز گھٹنوں تک آتی اسکرٹ میں ملبوس ریسیپشنسٹ نے اسے سر تا پیر دیکھنے کے بعد پوچھنے لگی، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو میم؟ وہ انگریزی زبان میں بولی، آئی وانا میٹ یور مینیجر۔ ردابا نے شائستہ انگریزی میں کہا، نو میم، ہی از اے بٹ بزی، یو کانٹ میٹ ہم رائٹ ناؤ۔ وہ معذرت کرتے ہوئی بولی اور پھر کمپیوٹر پر جھکے۔ ردابا کو تھوڑی سی انسلٹ فیل ہوئی۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی دال نہیں گلنے والی۔ وہ ایک دم سے پلٹی اور دروازے کی طرف پڑی کہ اچانک سے کسی نے کوئی لمبے لمبے ڈاک کرتا اس کے قریب آیا۔ ہیلو میم، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ ایشین پاکستانی لیزرلی انتہائی پرکشستہ انداز جس نے ردابا کو پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے سیاہ گھنے بال کمر پر بکھرے گئے تھے۔ اس نے اپنی ان آنکھوں میں ستائش بھر کے سامنے والے انتہائی پرکشش پرسنالٹی کے حامل ایک 35 سالہ نوجوان کو دیکھا جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئی وانٹ ٹو میٹ دا مینیجر آف دس ہوٹل بٹ آئی تھنک ہی از بزی۔ وہ منہ بنا کر بولی تو ہینڈسم لڑکا ہنس دیا، میں ایم فری، یو کین ٹاک۔
رودابا حیرت سے برمے سکیل، تو آپ مینیجر تھے اس ہوٹل کے؟ اسے سرتا پیر دیکھتے ہو بولی، کیوں، میں شکل سے کوئی مانگنے والا لگتا ہوں آپ کو؟ اس نے اردو میں جواب دیا۔ رودابا حیرت سے منہ کھولے سے دیکھنے لگی، کہ آپ کو اردو آتی ہے؟ وہ خوشی سے بولی، مجھے نہ صرف اردو آتی ہے بلکہ پنجابی، سرائکی، پشتو، بلوچی ساری زبانیں آتی ہیں، کہیں تو سنا دوں؟ وہ جیسے اس کی حیرتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ رودابا نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے ملک میں کوئی اپنا اپنا سا لگا تھا۔ ایکچولی روس میں میں اسکالرشپ پر آئی ہی، یہ ایک جاب کی ضرورت تھی۔ اپنے دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کسی ہوٹل میں چلے جاؤ، مگر شاید میرے حلیے کو یہ روسی لوگ ناپسند کر رہے ہیں، مگر میں اسے بدل نہیں سکتی۔ سوچا آپ کے ہی ہوٹل میں آ کر قسمت مزماؤ، اس لیے آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ وضاحت دیتے ہوئے بولی تھی، دیٹس گریٹ، ہمارے ہوٹل میں ایک پاکستانی لڑکی کام کرے گی، ہمارے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان گوری اور بناوٹی میموں کو دیکھ کر تو میری تو ویسے بھی طبیعت بیزار ہو گئی ہے، آپ کل سے جوائن کر سکتے ہو، نو پرابلم۔ وہ دوستانہ انداز میں بولا تو رودابا کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا، ایک انتہائی عالی شان ہوٹل تھا۔ ایسے ہوٹل میں کسی کو جاب ملنا خوش قسمتی کی بات تھی۔ وہ ذہن میں جوڑ توڑ کرنے لگی، اتنا بڑا ہوٹل تو تنخواہ بھی کافی زیادہ ہوگی، میرے سارے خرچے نکل جائیں گے آرام سے۔ اور مخالف جیسے اس کا چہرہ پڑ رہا تھا، آپ کو تنخواہ کے نام پر ایک ہینڈسم اماؤنٹ ملے گی، سو ڈونٹ وری، کل سے جوائن کرنا مت بھولے گا۔ ایسے بائی دا وے، واٹ از یور گڈ نیم؟ وہ جاتے جاتے ایک دم پلٹا۔ رودابا وکاس، وہ پورا اعتماد لہجے میں بول، واٹ اے اسٹرانگ نیم، واؤ، مائی سیلف از شہرام علی خان، آپ سے مل کر اچھا لگا رودابا، مگر سر آپ میرا کوئی انٹرویو وغیرہ نہیں لیں گے کیا؟ وہ پریشانی سے بولی کہ کہیں وہ مذاق نہ کرواؤ۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اگلے بندے کا چہرہ دیکھ کر ہی بتا دیتا ہوں کہ وہ اس ہوٹل میں جاب کرنے کا اہل ہے یا نہیں، سو کانگریچولیشنس۔ وہ اسے مبارکباد دیتا وہاں سے چلا گیا، جیسے اسے جانے کی بہت زیادہ جلدی ہو۔ اگلے روز رودابا یونیورسٹی سے سیدھا ہوٹل آ گئی۔ اس کی ٹائمنگ 3 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک کی۔ پہلے پہل اسے ٹرائل پر رکھا گیا تاکہ اسے کام کی صحیح سمجھ آ سکے۔ وہ لوگوں کے آرڈر بک کرتی تھی، بس اتنا سا کام تھا۔ اور سب سے اچھی بات یہ تھی جس کی لباس پر کوئی بھی تنقید نہیں کرتا تھا، وہ چاہے جیسا بھی لباس پہن کر آتی۔ اسے اس ہوٹل میں آئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور وہ اپنی جاب کو انجوائے کر رہی تھی۔ شیران سے اس کا اکثر ہی سامنا ہو جاتا تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ چائے ضرور پیتا تھا اور پاکستان کی باتیں کرتا تھا۔ آج وہ سفید ٹاپ پر نیچے نیلا کھلا بیل شیپ ٹراؤزر پہنے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، معمول کے مطابق سب کے آرڈرز نوٹ کر رہی تھی۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 7:30 بج چکے تھے۔ اسے بس آدھا گھنٹہ مزید آرڈرز لینے تھے، پر چلے جانا تھا۔ اس کا اپارٹمنٹ تھوڑی دوری تھا، وہ پیدل چل کر بھی جا سکتی تھی۔ اچانک ہوٹل کا بڑا دروازہ سلائڈ ہوا، ہوٹل کے ساری لازمی ایک دم سے چوک میں ہو گئے، ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ پھر چند سیکنڈ میں وہ سارے دروازے کے ارد گرد کتاروں کی صورت میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے، سر جھکائے، جیسے کسی خاص ہستی کا استقبال کرنے والے ہوں۔ رودابا آرڈر نوٹ کرنے کے بعد اپنے ڈیسک کے پاس کھڑی تھی، متجسس انداز سے سامنے دیکھنے لگی۔ یوں کھڑے ہیں جیسے اس ملک کا وزیر اعظم آ رہا۔ اسے منہ میں بڑبڑایا اور پھر سے پیٹ پر جھک گئی۔ اچانک ایک درکرے پرفیوم کی مہک اس کے نتلوں سے ٹکرائی اور وہ مسحور ہو گئی۔ اف، مائی فیوریٹ پرفیوم۔ اسے زور سے سانس اندر کھینچا، آنکھیں بند تھیں، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے سے کوئی چلتا آ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد 2 مزید لوگ تھے جو اس سے مسکرا کر بات کرتے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شہرام تھا اور دوسرا نہ جانے کون، مگر درمیان والا بندہ سے اسمنائز کر گیا تھا، اف اللہ، کہ یوسف صاحب تو نہیں آ گیا؟ اس قرار پر اس کی ہارٹ بیٹ لیس ہوئی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے سامنے سے چلتا ہوا آتا دیکھ رہی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کالے بال، چہرہ انتہائی ہوچیا، سرخ و سفید مغرور پھری ناک کے نیچے عنابی لب، جن میں ہلکی سی جنبش ہو رہی سی۔ گرے سوٹ میں ملبوس وہ اپنا چام ادھر ادھر بانٹتا ناک کی سیپ میں چلتا آ رہا تھا۔ رودابا کا سانس ابھی تک رکا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اوپر والے زینے چٹان جو رودابا کے ڈیسک کے ساتھ تھے اچانک وہ پلٹا اور اس کی اوشن بلو آنکھیں رودابا کو حیرت زدہ سی آنکھوں سے ٹکرائی، جو پینسل دانتوں تلے دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کو اپنی طرف دیکھتے ہو سکتا گئی، اپنے بالوں کی آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرنے لگی اور خجل سی ہو کر کاغذ پر نظریں جھکا گئی۔ سانس ابھی تک گلے میں اٹکا ہوا تھا، وہ اوپر جاتا تو اس کا سانس نیچے آتا۔ شرام نے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوش کی اور وہاں سے
وہ سر ہلاتا اور دوبارہ سے زیرے چڑھنے لگا. سانس گلے سے خارج کیا. اف. ایسا کتابوں میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ آپ کی سانسیں روکنے پر قادر ہوتے ہیں. وہ منہ میں کھڑ پڑا. گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 8 بجنے میں صرف 5 منٹ رہتے تھے. وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی. اسے بس جانا ہی تھا. اپنا بیگ سمیٹ تو جیسے ہی باہر کی طرف جانے لگی, اچانک شہرام بھاگا بھاگا اس کی طرف آیا. اس رداوا, ہمارے باس آپ سے ملنا چاہتے ہیں آفس میں. وہ شکل سے تھوڑا پریشان لگ رہا تھا. سب خیریت تو ہے نا شہرام سر؟ وہ ڈیسک کی طرف جاتے ہوئے بولی تھی. ہاں تم پریشان مت ہو, دراصل میں نے ان کی پرمیشن کے بغیر تمہیں رکھا ہے, اس لیے تمہیں بلا رہے ہیں, بٹ ڈونٹ وری, کچھ بھی نہیں ہوگا, چلو میرے ساتھ. پریشانی کے عالم میں اس کے پیچھے پیچھے ہی چلی گئی کہ اف. دروازے کے پار وہ مغرور کھڑی ناک والا اپنی کرسی پر ٹانگ جما کر بیٹھا ہوا تھا. شہرام نے ہلکی سی دستک دی اور دروازہ کھول دیا اور اس کے پیچھے پیچھے آنے لگی. اس کے دماغ میں مختلف خیالات چھول رہے تھے اور آنکھوں میں پریشانی تھی. اگر تو اس کے باس نے اسے نوکری سے نکال دیا تو نہ جانے کیا ہوگا. وہ سر جھکائے ایلیاں چٹکھاتے کھڑی تھی. غازان سر, یہ رداوا ہے, پاکستان سے یہاں اسٹڈی ویزے پر آئی ہے. انہیں جاب کی ضرورت تھی, سو میں ان کو رکھی ہے, اور یہ کمٹمنٹ بھی ہے اپنا. شہرام نے اس کی سائڈ دی. کچھ خاص نہیں, گیسٹ ہوٹل میں آ رہے ہیں, تم ان کے لیے انتظامات کرو. شہرام نے سر کو ہاں میں جھمبش دی اور رداوا کو تسلی میز نظر سے دیکھتا چلا گیا. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. نہ جانے یہ مخالف انسان کی پرسنالٹی کے کمال تھا کہ اس سے مکمل مرغوب ہو چکی تھی. بیٹھے یہاں پر. اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی تو رداوا کچھ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئی. سر پلیز مجھے جاب سے مت نکالیے گا, میں بہت مجبور ہوں. یہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے, آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. آئندہ بھی آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. وہ نان سٹاپ بولنے لگی تو غازان پہلی بار مسکرایا, اور مسکراتے ہوئے اور بھی زیادہ دلکش لگا. رداوا نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی. باقی باتوں کی ٹھیک ہے, مگر ایک بات اچھی نہیں لگی مجھے. وہ محدود سا اس کی طرف دیکھتا بولا. تو رداوا کا سانس رک گیا. جی وہ کیا؟ اس نے معصومیت سے بہت پوچھا. آپ بہت زیادہ بولتی ہیں اگلے بندے کا میقف سنے بغیر. رداوا اس کے کمنٹ پر دانتوں تلے زبان دبا گئی. سوری سر, اگر آپ کو برا لگا تو. اسے فوراً معذرت کی. میں سید غازان علی شاہ ہوں, مجھے اسی نام سے پکارا جائے. یہ آپ جناب کے تکلفات مجھے اچھے نہیں لگتے. جی سر, میرا مطلب غازان سر. اس کی طرف دلچسپی سے دیکھتا مسکرایا. اب آپ جا سکتی ہیں, آپ کو شاید لیٹ ہو رہا. وہ ریسٹ واچ پر وقت دیکھتا ہوں بولا. نائس ٹو میٹ یو مس رداوا. اس کے اٹھتے ہی غازان نے گہری نظروں سے دیکھا تو وہ بس مسکرا دی. شکریہ سر, اور وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. اس کے جانے کے بعد اسی کو سوچنے لگا. اتنے میں شہرام آفس آیا. غازان علی, میں نے سارے انتظامات دیکھ لیے ہیں, فکر مت کر. اس کے سامنے بیٹھتا ہوں بولا. یہ لڑکی رداوا, I like her. کچھ الگ سی بات ہے اس میں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پہلی نظر میں دیکھ کے انسان کو لگتا ہے کہ ان کی بس دنیا انہی کے ایک کی کنبنے کی ہے. مجھے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے. اگر سے یہاں پر کوئی بھی پرابلمس ہو تو تم مجھے فوراً بتاؤ گے. شہرام اس کی بات پر فوراً حیران ہوا. غازان, وہ آپ کے ٹائپ کے نہیں ہے, میرا مطلب وہ عام سی لڑکی ہے. آپ کو کوئی لڑکیوں کی کمی تھوڑی نہ ہے. وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو غازان اسے دیکھ کر آ گیا. اب تم مجھے بتاؤ گے کہ کون میری ٹائپ کی اور کون نہیں ہے. اپنی شکل گم کرو یہاں سے, میں خود پتا کر لوں گا. وہ دوبارہ سے لیپ ٹاپ پر جھک گیا تو شہرام نے ایک سرد آہ بھری اور نکل گیا. نیچے آیا تو رداوا وہاں سے جا چکی تھی. وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا. وہ فلیٹ میں داخل ہوئی تو وہ لوگوں پر مسکراہٹ کی. وہ ابھی تک غازان کے جادوئی چام سے باہر نہیں لی تھی. اس کی شخص کے ساتھ گزارے گئے چند پل ہی اسے مسمرائز کر کے تھے. اگلے روز وہ ہوٹل پہنچی تو معمول کے مطابق اپنے کام کرنے لگی. سب کے آرڈرز نوٹ کرنے لگی. اچانک شہرام وہاں آن پہنچا. رداوا نے مسکرا کر اسے سلام کیا تو وہ بھی مسکرا دیا. اس رداوا, آج سے آپ یہ کام نہیں کریں گے. رداوا اس کی بات پر ایک دم ٹھہر سکی. دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا. کیا مطلب, کیا میرا کام آپ کے باس کو پسند نہیں آیا؟ وہ ایک دم روحانسی ہوں. ارے نہیں, باس کو آپ اتنی پسند آئی ہے کہ انہوں نے آپ کی ترقی کر دی ہے. اب آپ ہر ٹیبل پر جا کر آرڈر نوٹ نہیں کریں گے. یہاں جتنے ورکرز کام کرتے ہیں آپ ان سب کے مینیجر ہیں. ان کے کام پر نظر رکھیں گے اور کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں انفارم کریں گے. اسے اس کا کام سمجھا رہا تھا اور رداوا حیرت زداسی سے دیکھ رہا کہ جیسے کوئی خواب دکھ رہی. یہ خواب نہیں ہے, حقیقت ہے, کیونکہ آپ غازان علی کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں. وہ آپ کو بہت کچھ ایسا فیس کرنا پڑے گا جو آپ کو چونکا دے گا.
بٹ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، وہ کندھے چڑھا کر سے کہنے لگا۔ رودابا کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے۔ مطلب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں بھلا ان کی دنیا کے حصہ کیسے بن سکتی ہوں؟ میرا اور ان کا کیا مقابلہ بلا؟ شہرام تلخی سانسا۔ اب غازان علی کو پسند آ گئے ہیں، ورنہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی کو ویٹرز کو اپنے آفس میں بلایا۔ آپ بہت معصوم ہے رودابا، میری دعا ہے کہ آپ کی معصومیت برقرار ہے۔ وہ افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ رودابا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بے یقین تھی، شل تھی، بھلا اسے کیسے پسند آ سکتی تھی؟ وہ تو بڑے آدمی ہے، وہ تو ایک معمولی سی لڑکی نہیں۔ وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ شہرام ہنس دیا۔ آپ خود بھی نہیں جانتے کہ آپ کیا ہے، اور جنہیں آپ بڑا آدمی کہہ رہے ہیں وہ بڑا کیسے بنا ہے؟ اگر یہ اندازہ آپ کو ہو جائے تو شاید اب ڈھل کر بھاگ جائے یہاں سے۔ کیا مطلب؟ میں بھلا کیوں ڈروں گی ان سے؟ وہ کوئی مافیا ہے یا کرمنل ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تو شہرام ایک دم کے لیے ٹھہر گیا اور پھر اس کی کان کے قریب آیا۔ وہ اس کی ملک کی سب سے بڑا ڈان ہے۔ اس ملک کے اندر جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں وہ سب انہی کے انڈر ہوتے ہیں، اور ہم ان کی رعایا ہے، اور ہم تو مجبور ہیں۔ اگر ہم ان سے اپنا تعلق ختم کر لیں گے تو وہ ہمارا ہی خاتمہ کر دیں گے۔ اور آج سے جان لیں کہ آپ کے پیروں میں بھی بیڑیاں پڑ چکی ہیں۔ غازان علی کے نام کی آپ چاہ کر بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتے۔ اس کی سرکوشی نے رودابا کے سر سے لے کر پیر تک سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ جس جاب کے لیے وہ دعا کری تھی کہ اسے نہ نکالا جائے، ایک دن سے وہ اتنی خوف زدہ ہو گئی کہ اس نے ٹھان لی کہ کل سے اس ہوٹل میں نہیں آئے گی۔ وہ شہرام کی کسی بات کا جواب دیے بغیر اپنا پرس اٹھا کر وہاں سے چلی گئی، اور شہرام پیچھے کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اسے واقعی اس کی معصومیت پر پیار آ رہا تھا، اور پھر وہ ایک دم سنجیدہ اور اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی رقم ہو گئی۔ غازان، اس بار میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گا، تمہاری محبت تھی بار میں، اب میں دیکھتا ہوں تم میرے بغیر اپنی محبت تک کیسے پہنچتے ہو۔ وہ دل میں ٹھان چکا تھا کہ رودابا کو غازان علی سے دور ہی رکھنا ہے۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا فلیٹ پہ آ جاتی تھی اور دروازہ بند کرنے کی تھی، سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ جس شخص سے وہ پہلی نظر میں اتنا متاثر ہوئی تھی، اب اسی کے نام سے اسے خوف آنے لگا تھا۔ اسے اب کسی بھی قیمت پر اس ہوٹل میں واپس نہیں جانا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کچھ دن ٹھہر کر کہیں اور جو ڈھونڈے گی، مگر غازان علی کے سائے سے بھی دور رہے گی۔ وہ اب روزانہ ہوٹل میں آتا تھا، پہلے وہ مہینوں بعد وہاں کے چکر لگاتا، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ آج بھی وہ آفس میں بیٹھا، اس کے سامنے شہرام کھڑا تھا۔ کیوں چھوڑ دی اس نے جاب؟ کیا اسے یہ جاب پسند نہیں آئی؟ پہلے تو وہ بہت خوشی سے یہاں کام کر رہی تھی۔ تم ہارے بکو، پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ بغیر کسی کو بتائے وہ چلی گئی؟ اس کا پتہ لگاؤ شہرام خان، معلوم کرو کہ اس سے کہ کیا ہوا ہے تمہارے لیے۔ تو یہ بھی مشکل نہیں ہے، مجھے کل تک ساری انفارمیشن اس ٹیبل پر چاہیے۔ وہ شہرام کو حکم دے رہا تھا۔ شہرام نے ایک لمبی سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ آپ کے ٹائپ کی نہیں ہے، وہ ایک بالکل معمولی سی لڑکی ہے۔ ایسی لڑکیوں کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو وہ سٹپٹا جاتی ہے، شاید اسی لیے بھاگ گئی ہوگی۔ چھوڑی اسے، شہرام میں ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو غازان گٹھیاں پیچھتا اسے دیکھنے لگا۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، محبت کرنے لگا ہوں اس سے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ کہہ لیں۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، اور میں اس سے خود سے ڈھونڈوں گا۔ تم جا سکتے ہو شہرام۔ اس کی بات پر وہ ایک دم جیسے ٹھہر گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ غازان علی کبھی بھی اب اس لڑکی سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ ٹھیک ہے، میں بس اس لڑکی کو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، آپ بے فکر رہیں، بس سب کچھ مجھ پر چھوڑ دے گا۔ اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اٹھا اور قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے نہیں بلکہ سر آنکھوں پر بٹھانے کی چیز ہے۔ شہرام، اپنے الفاظ ادا کرنے سے پہلے ان پر غور کیا کر۔ شہرام آفس سے نکل چکا تھا۔ یونیورسٹی میں لیکچر کے دوران بھی وہ اسی ٹینشن میں تھی کہ اسے جاب نہ ملی تو اپنے ڈیوز کہاں سے پورے کرے گی۔ اس کا دھیان لیکچر میں لگ ہی نہیں رہا تھا۔ لیکچر کے بعد وہ بے دلی سے کلاس سے لگی تو کسی سے زور سے ٹکرائی۔ سامنے والا شاید اپنی آنکھیں گھر رکھ کر آیا تھا، اور وہ خود بھی شاید کہیں اور ہی دیکھنی تھی۔ آر یو بلائنڈڈ؟ وہ الٹا اسی پر چیخا تھا۔ 19-20 سالہ دبلا پتلا فرنچ داڑھی اور بورے بالوں والا لڑکا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ رودابا کو کندھے سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا۔ فولش پاکستانی گرل! وہ نہ جانے اس کے پاکستانی ہونے پر کیا کیا القابات سے ناز رہا تھا۔ رودابا کو بھی غصہ آیا۔ کمینے بدیرت، تمہاری جرت کیسے ہو؟ وہ زور سے اردو میں چلائی، مگر وہ سمجھ گیا تھا
اسے گالی دی گئی ہے، کیونکہ گالی جس زبان میں بھی دی جائے اگلے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. اور ڈر یو بیچ. اس سے پہلے کہ اس پر چپٹتا رودابا نے کھینچ کر اسے تھپڑ دینا رہا. تماشا لگ چکا تھا اور اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی. رودابا کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا. اس نے ایک روسی کو تھپڑ دے مارا تھا اور یہ بات تھپڑ بھی ختم نہیں ہوئی تھی. میں تمہیں جہنم میں پہنچا کر ہی چھوڑوں گا. وہ اسے چیلنج کرتا چلا گیا. رودابا جلدی سے یونیورسٹی سے نکل آئی. ایک تماشا بن چکا تھا اس کا. وہ جانا تو سیدھا پرنسپل کے آفس جاتی تھی، مگر پہلے ہی بہت تماشا لگ چکا تھا. وہ بس اپنی عزت بجا کر فلیٹ آ گئی. ساری رات وہ روتی رہی. اسے روز آنے کا بہت کریز تھا اور اب سارا جوش جیسے ٹھنڈا پڑ چکا تھا، کیونکہ وہ یہاں اکیلی تھی. یہ روسی لوگ تو اسے اپنی غضب کی بیل چڑھا دیتے. اگلے دن وہ سوچ کر یونیورسٹی گئی کہ اس لڑکے کی شکایت کرائے گی، مگر اسے ہی آفس بلا لیا گیا. آفس میں وہ لڑکا کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا. ساتھ اس کی سون بوٹ ادھیر عمر شخص بیٹھا تھا جس کے چہرے پر بلا کا کورید تھا. رودابا تھوڑی پریشان ہو گئی. یونیورسٹی کے وائس چانسلر اسے گھور رہا تھا. مس رودابا، آپ اس لڑکی سے معافی مانگے. میں نہیں چاہتا کہ یونیورسٹی کا ماحول خراب ہو آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے جس کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے وہ اس ملک کے بہت بڑے ایمبیسڈرز ہیں. سو پلیز ٹیک این اپولوجائز. وہ انگلش میں بولا تو رودابا کی سیٹی گم ہو گئی. میں کیسے معافی مانگوں؟ اس نے مجھ سے پہلے بدتمیزی کی، مجھے دھکا دیا. وہ بے یقینی سے بولی. آخر اس کی بھی تو انا تھی. وہ کیسے اس لڑکے سے معافی مانگتی؟ کہ آپ چاہتی ہے کہ آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے اور واپس بھیج دیا جائے؟ وہ درشتی سے بولے تھے. وہ لڑکا دل ملا کر تھا. اب معافی کافی نہیں ہوگی. ویسے بڑے مجمع کے سامنے تھپڑ مارنا چاہتا، تب حساب برابر ہوگا. ڈیڈ پلیز. وہ اپنے باپ سے مخاطب ہوا. رودابا کو تو آگ ہی لگ گئی تھی. وائس چانسلر بھی ایک دم خاموش ہو گیا. اسے لگا کہ صورتحال کافی تشویشناک ہے. لڑکے کا باپ اٹھا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے. اس 2 ٹکے کی لڑکی کی ہمت بھی کیسے میرے بیٹے کی انسلٹ کرنے کی؟ اب ایسا ہی ہوگا جیسا میرا بیٹا چاہتا ہے. اس نے حکم سنایا. وائس چانسلر بھی پریشان ہو گیا، مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ ان کی بات نہیں ٹالے گا. رودابا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس 2 ٹکے کے لڑکے سے اس کو سب کے سامنے تھپڑ کھائے گی. اسے لگتا تھا کہ ناانصافی صرف اس کے ملک میں ہی ہوتی ہے، مگر یہ تو ہر ملک کی کہانی تھی. جو جتنا بڑا امیر اس کا اتنا ہی راج، چاہے وہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو. ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جو سب کے سامنے وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر سچویشن ہی ایسی بن گئی تھی کہ اس نے سوچا کہ پاکستان جانا زیادہ بہتر ہے اس نوجوان سے تھپڑ کھانا. وہ کسی صورت میں اپنے خوابوں سے دستبردار ہو کر پاکستان نہیں جانا چاہتی تھی. اس نے بڑی مشکلوں سے پیسے جمع کر کے روس کا پاسپورٹ بنایا تھا. اس کی ماں نے اس کی جہیز کی جو رقم سنبھال رکھی تھی اس نے منتیں کر کے وہ ان سے لے لی تھی. ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان سے دگنی رقم ان کو لوٹا دے گی اور وہ وہاں پر کام کرے گی اور پیسے بھجواتی رہے گی. اس کا دماغ ایک دم گھومنے لگا. اچانک دروازہ کھلا اور کوئی تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا. ہیلو ایوری ون. اس نے جاندار آواز میں سب کو مخاطب کیا. تو رودابا نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر پلکیں چپکنا بھول گئی. وائس چانسلر تک اسے دیکھ کر حیرت زدہ تھے. وہ وہاں کرسی پر ٹانگ جما کر بیٹھا. اس کے بال پر جل سے پیچھے کو چپکے ہوئے تھے. اوشن بلو آنکھوں میں غصہ تھا. اس نے ایک فائل میز پر پٹکی. پلیز ہیو اے سیٹ مسٹر وائس چانسلر. اسے اپنے آفس میں اسی اپنا ہی آفس سمجھے. اس کا پورا اعتماد لہجہ سب کے اعتماد جاگ کی طرح بٹھا گیا. وائس چانسلر حواس پختہ سے ہو کر سامنے کرسی پر بیٹھا. رودابا تو بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی. وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ مسٹر برانڈ ایمبیسڈر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بدتمیز بیٹے کی وجہ سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں یا تو آپ اپنا عہدہ بچا لیں. اس 2 ٹکے کے لڑکے کی سو کالڈ سیلف رسپیکٹ. چوائس از یورز. اور مسٹر وائس چانسلر صاحب، آپ پر تو بہت سا تگڑا کیس بنتا ہے. آپ نے ایک مظلوم بے قصور لڑکی پر پوری یونیورسٹی کے سامنے ظلم ہونے دیا. نہ صرف آپ کو جیل ہوگی بلکہ اس یونیورسٹی کے ساکھ کو بھی اچھا خاصا نقصان ہوگا، کیونکہ جب میں ویڈیو کلپس پورے سوشل میڈیا پر وائرل کروں گا کہ کیسے ایک لڑکا ایک لڑکی کو دھکا دے رہا تھا اور اسے گالیاں بک رہا تھا، اور کیسے آپ اس لڑکی کو مجبور کر رہے تھے اس سے کہ اسے معافی مانگے، تو سوچ لیں کیا ہوگا. وہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ لڑکے کا باپ اس ملک کا ایمبیسڈر ہے. وہ صرف اس لڑکی کی مظلومیت دیکھیں گے، نہ کہ اس کی شوہرت. کیونکہ اس دنیا میں جہاں بھی ایک عورت پر ظلم ہوگا اس کا ایکشن لیا جائے گا. ان کی آنکھوں میں آنکھیں گار کر بولا تو وائس چانسلر کو سانپ سون گیا. آئی ایم سوری مسٹر غزان علی، آپ کو خود چل کر ہمارے آفس آنا پڑا.
मगर आपको बताता चलूँ कि गलती इस लड़की की भी है। इन्होंने भी इस लड़की को थप्पड़ मारा है। अगर सज़ा लड़की को मिलेगी तो इस लड़की को भी इतना ही खमियाजा भुगतना होगा। बात इंसाफ की है तो दोनों को सही सज़ा मिलेगी। व्हाट यू से? इससे पहले कि हम इस मामले को यही दबा दें। वाइस चांसलर की बात पर उस लड़के का चेहरा सुर्ख हुआ, मगर उसके बाप मुझ से घूरा था क्योंकि उनसे बड़ा शेर इस कछाड़ में आ चुका था। ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मगर शुरुआत इस लड़के ने की थी बदतमीजी करने की, इसलिए इस ऑफिस के अंदर ये रुदाबा से माफ़ी मांगेगा तो मैं इस मामले को यही ख़त्म कर दूंगा। तो सुकून से बोला और लड़के के बाप की जाने देखा और फौरन से उठा और लड़के को इशारा किया, साथ बुरी भी डाली। उन पर दाव उल्टा पड़ चुका था। मुझे बुरन उस लड़के को माफ़ी मांगनी पड़ी, मगर वो भी वहाँ रुका नहीं बल्कि सुर्ख चेहरे के साथ ऑफिस से निकल जा। गजान मुस्कुराया और उठ बैठा। आज की बात इस बात को यकीनी बना जाए कि रुदाबा को कभी यहाँ कोई तंग नहीं करेगा, वरना आपकी यूनिवर्सिटी के जो हमारे इदारे की तरफ से फंड्स मिल रहे हैं ना, इन पर पाबंदी लग जाएगी। वाइस चांसलर एकदम से परेशान हो गया। डोंट वरी सर, ऐसा आइंदा कुछ नहीं होगा। रुदाबा बेटा आप जाएं प्लीज़ क्लास में, वो नरमी से बोले। रुदाबा को जैसे होश में आया, वो एक नज़र अपने मसीहा पर डालती कब्र से निकल के, वैसे आप क्यों इनकी इतनी साइड ले रहे थे? क्या रिश्ता है आपका इनके साथ? वाइस चांसलर ने तजस्सुस से पूछा तो गुजान मुस्कुराया। शी इज़ माई वाइफ, वी आर गेटिंग मैरिड सून, आप भी आएगा। उन्हें इन्विटेशन देते हैरान करते वहाँ से चला गया। रुदाबा अभी अभी कॉरिडोर में जिस शख्स से वो भागती आ रही थी, उस शख्स आज उसका मसीहा बन गया था। अगर आज वो यहाँ ना होता, न जाने रुदाबा के साथ क्या होता, वो सोच भी नहीं सकती थी। तो तुम मुझसे छुप कर बैठी थी, मगर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला लिटिल गर्ल। वो एकदम से उसके पीछे पीछे चलने लगा कि वो एकदम से पीछे पलट कर देखने लगी। क्यों छुप रही थी मुझसे? हाँ, मैं इसके इंतहाई करीब आ चुका था। उसकी कलोन की महक रुदाबा के होश उड़ा गई। वो वाकई मकनातीसी शख्सियत का हामिल था। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लैट ड्रॉप कर दूंगा, आज छुट्टी कर लो, उसे हुक्म देता उसके साथ साथ चलने लगा। मैं खुद चली जाऊंगी, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे आपने मुझे क्यों बचाया? मैं आपकी क्या लगती हूँ? उसकी आंखों में देखते हुए बोली। तो मुझे अच्छी लगती है, सिंपल, वो कंधे झुका कर कहने लगा। और रुदाबा एकदम ठहर गई। और वैसे भी तुम यहाँ अकेली हो, मगर आज के बाद तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझसे फरार हासिल नहीं कर सकती। रुदाबा एकदम बेचैन हो गई। शराम की बातें जहन में गूंजने लगी। वो एक गैंगस्टर है, उस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया, और तुम्हें कैद कर लेगा, खरीद लेगा तुम्हें, क्योंकि जो चीज़ उसे पसंद आ जाएगी उसे वो खरीद देता है, अपने वश में कर लेता है। और रुदाबा को लगा जैसे उसे खरीद लिया गया हो। वो एकदम खौफजदा हो गई। मुझे क्लास में जाना है, प्लीज़ आप चले जाएं। वो तेज़ी से आगे बढ़ गई। गजान हैरान था, उससे क्यों डर रही थी आखिर? वो जा चुकी थी और गजान को वहाँ रुकना फजूल लगा। कब तक आप भागोगी मुझसे लिटिल गर्ल? एक ना एक दिन तो मेरी पनाह में आना ही होगा तुम्हें। वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। यूनिवर्सिटी से अपार्टमेंट जाने के तक वो यही सोचती रही कि अगर आज गजान ना होता तो न जाने क्या होता। उसके लिए मसीहा था, मगर शराम की बातें उसे कंफ्यूज कर रही थी। उन्हें सोचों में उलझी वो सड़क पर चल रही थी कि कोई उसके साथ चलने लगा। रुदाबा ने हैरानी से चेहरा मोड़ कर देखा तो वो गजान अली था। आप मेरा पीछा कर रही हैं? वो एक पल के लिए घबरा गई। गजान ने नफी में सर हिलाया। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मगर तुम तो मुझे देखकर ऐसे भाग रही जैसे खुदा न खास्ता मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। रुदाबा को समझ नहीं आ रही थी कि क्या सच है क्या झूठ है। वो अब भी नहीं रुकी। अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो हम बात कैसे करेंगे? गजान ने उसे रोकने के लिए मजबूर कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ उसके अपार्टमेंट तक आए। बताए क्या बात करना चाहते हैं आप? मुझसे बलाखिर उसने बात करने का फैसला कर ही लिया था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ सीसा तो इसके कानों में गया और वो मुकाबिल से ऐसी बात की तवक्का हरगिज नहीं रखती थी। क्या? उसे झटका ही तो लगा था। हाँ, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? क्या तुमसे शादी करना मना है? देखो रुदाबा, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी ऑफर है, तुम मुझसे शादी कर लो। तुम्हें फिर पढ़ने के लिए किसी भी किस्म की नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर महीने तुम्हारी जेब खर्च के हिसाब से पैसे दे दिया करूँगा, क्योंकि शौहर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ होगा, और तुम अपने घर वालों को पैसे बेचकर उनकी फाइनेंशियली मदद भी कर सकोगे। और इतने बड़े रूस में तुम्हारे साथ दोबारा कोई परेशानी बन गई, तो कोई मुसीबत आ गई, तो तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हें सोचने के लिए वक्त ले लो,
کل ہم دوبارہ اسی جگہ پر ملیں گے، اسی وقت تم مجھے اپنا فیصلہ بتا سکتی ہے، مگر ہاں انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے آخری بات بہت سرد لہجے میں کہی تھی اور ادابا ایک پل کے لیے ساری کام سٹے۔ ایک بار پھر دماغ میں شہرام کی کئی باتیں گونجنے لگے۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا، وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ آ گئی، سارا دن وہیں اپنے کمرے میں بند رہی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ گھر سے پڑھنے کے لیے آئی تھی، اگر وہ یہاں شادی کر لے گی تو پھر اپنے والدین کو کیا جواب دے گی؟ لیکن اسے یہاں کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی، صرف ایک غازان کے ریسٹورنٹ میں کس طرح سے نوکری ملی تھی، مگر پھر غازان کی وجہ سے اسے وہ ریسٹورنٹ بھی چھوڑ دیا۔ کیا کرے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی سے واپسی پر وہ ایک بار پھر اس کے راستے میں حائل تھا۔ ادابا کا دل چاہ کے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی؟ وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ روز آنے کے بعد ایسے حالات میں الجھے گی۔ تم نے فیصلہ کر لیا؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور اگر میں نہ کروں تو؟ کتنی دیر بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہی۔ غازان علی کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ تو پھر میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور گن پوائنٹ پر تم سے نکاح نامے پر دستخط کرواؤں گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ خود ہی بہت پیار سے تم مجھ سے نکاح کر لو۔ ادابا کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب آ گئی تھی۔ اسے ایک پل میں اس شخص سے ڈر لگنے لگا۔ شہرام کی باتیں مزید سچ لگنے لگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور وہ کبھی بھی اس کی قید سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ وہ چاہ کر بھی روز سے بھاگ نہیں سکتی۔ وہ واپس گھر جانا بھی چاہے تو بھی غازان اسے ڈھونڈے گا۔ غازان اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ تمہارے پاس بس 5 منٹ ہے، فیصلہ کر لو ورنہ پھر میں زبردستی تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ ایک بار پھر سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، شاید اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ کچھ منٹ کے لیے وہ اسے دیکھتی رہی۔ نکاح کرنے سے اس کی عزت تو محفوظ رہے گی۔ اگر اس شخص نے بنا نکاح کے اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا تو وہ کیا کرے گی؟ گھر والوں کو کیا جواب دے گی؟ اس لیے مجبوراً اسے ہاں کرنی پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ سادی سر سے لے کر پیر تک کام کی تھی۔ اس کے پاس فی الحال اس شخص سے نکاح کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ویری گڈ، ہم نکاح آج شام ہی کریں گے۔ چلو ابھی شاپنگ پر چلتے ہیں۔ ادابا حیران ہوئی، کیا ابھی اسی وقت؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ ہاں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ مگر میرا بیگ، اسے یہاں سے غائب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بات نہیں، تم چلو میرے ساتھ، تمہارا بیگ تمہارے اپارٹمنٹ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ادابا حیرتوں کے سمندر میں آن پڑی۔ اس کا مطلب اب جانتے میں کہاں رہتی ہوں؟ غازان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور وہ اسے واقعی میں قید کر چکا تھا اور اس پر مکمل نظر رکھ رہا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، اور شخصی نظروں سے بچ کر واپس اپنے گھر لوٹ جانا بہت مشکل تھا۔ وہ دونوں شاپنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اچھا بتا، تم کیسی لک کریٹ کرنا چاہتی ہو؟ پاکستانی دلہن بنو گی یا پھر ویسٹرن؟ وہ ادابا سے پوچھ رہا تھا، مگر ادابا تو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے اس شخص سے اپنی جان چھڑوائے۔ ادابا کو گہری سوچوں میں الجھتے دیکھ اس کا کندھا ہلایا تو وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ ہاں؟ وہ اچانک گھبرا گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں کہ تم کیسی دلہن بننا چاہو گی، ایسٹرن یا ویسٹرن؟ ادابا جیسے کسی گہرے خواب سے جاتی۔ اس دن کے لیے لڑکی نے کتنی ساری سوچیں سوچ رکھی ہوتی ہے، اس کی کتنی خواہشیں ہوتی ہیں۔ مجھے وائٹ فراک پہننی ہے جس پر گولڈن کام ہوا ہو۔ وہ کہیں کھوئے انداز سے بولی کہ غازان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ چلو ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس شہر کے سب سے مہنگے، سب سے بہترین بوتیک میں چلتے ہیں۔ وہاں تم جیسا چاہو گی ویسا ڈریس 2 گھنٹے میں مل جائے گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ شہر کے سب سے بہترین اور سب سے مہنگے بوتیک لے آیا تھا۔ ادابا بس کسی کٹی ڈھال کی طرح اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی اور ٹھیک اگلے 2 گھنٹے بعد ادابا کو اس کی پسند کی ڈریس مل چکی تھی۔ ڈریس کے بعد اس نے ساتھ میچنگ جوتا، جیولری، میک اپ، ہینڈ بیگ، ہر چیز ادابا کو لے کر دی۔ ادابا بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اس شخص کے شہر میں جگڑ جاتی تھی، مگر فی الحال اسے کیا کرنا چاہیے وہ خود نہیں جانتی تھی۔ شام کے وقت وہ اسے اپنے ساتھ کسی اپارٹمنٹ میں لایا تھا۔ نہ جانے وہ اپارٹمنٹ کس کا تھا، مگر اس نے نکاح کا انتظام وہیں کیا تھا۔ اب وہ جانتی تھی کہ روس جیسے ملک میں نکاح کا انتظام کروانا کافی مشکل ہے، مگر غازان علی کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت شہرام کہیں بھی نہیں تھا۔ ادابا کو امید تھی کہ شہرام وہیں کہیں ہوگا تو چلو اس سے مدد مانگ لے گی، مگر اب وہ کہیں غازان علی کے جنگل سے باہر نکلے گی۔
نکاح کے بعد اس اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا اور اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں وہ بیٹھے اور وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رودابا گھبرا کر بار بار اسے دیکھی تھی۔ اب مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے خوفزدہ ہو رہی ہے؟ اچانک خزان نے اس کا چہرہ موڑے اتنی تیزی سے سوال پوچھا کہ رودابا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اسے بہت مشکل سے لفظ میں سر لایا۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ خزان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ریلیکس، پریشان مت ہو، اب تم میری ہو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ اگر تم اس وجہ سے گھبرا رہی ہو تو ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑے مسکرا کر بولا، مگر رودابا کو برے برے خیالات آ رہے تھے۔ اسی ساتھ یہ ایک بہت خوبصورت بنگلے میں آیا۔ رودابا حیرت سے اتنے بڑے محل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بنگلہ کم اور محل زیادہ تھا۔ یہ میرا گھر ہے۔ رودابا کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے اس نے وضاحت کی۔ رودابا مزید حیران ہوئی۔ اسے اپنے ساتھ اندر لایا اور خاموشی سے وہ اس کے ساتھ چلتی گئی، اور وہ محل اندر سے بھی بہت خوبصورت تھا۔ بے شک وہ روس کے بنگلوں میں سے ایک بہترین اور خوبصورت بنگلہ تھا۔ سارا گھر دکھانے کے بعد اسے ساتھ لیے اپنے کمرے میں آیا۔ یہ ہمارا کمرہ ہے۔ رودابا خاموشی سے اس کی پیروی کرنے میں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کوئی بات کرتے اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ شاید سامنے سے کسی سنجیدہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ اچھا تم لوگ پریشان مت ہو، میں آ رہا ہوں۔ شاید اسے ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ رہا تھا۔ رودابا نے ایک دم پرسکون سانس لی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، تم گھر میں ہی رہنا، ریسٹ کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ مسکراتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد رودابا نے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ گھر کے باہر کوئی بھی گارڈز وغیرہ نہیں تھے، مطلب یہاں سے بھاگنا آسان تھا۔ اس نے جلدی سے شہرام کو فون کیا۔ شہرام حیران ہوا۔ تم کہاں غائب ہو گئی تھی رودابا؟ کیا سچ میں تم نے خزان سے نکاح کر لیا؟ دیکھو، اس نے مجھ سے نکاح کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم سے نکاح کر رہا ہے تو میں اس نکاح کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہو۔ اور رودابا جو اپنی پریشانی بتانا چاہتی تھی وہ مزید گھبراہٹ کا شکار ہی۔ کیسی مصیبت؟ اسے گھبرا کر پوچھا۔ میں نے ابھی اس کے 2 آدمیوں کو بات کرتے یہاں ریسٹورنٹ میں سنا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں آج کسی ڈیکنگ میں بیچ دے گا۔ تمہاری خوبصورتی سے وہ کافی پروفٹ کما سکتا ہے۔ تم ایک کام کرو، جلدی سے وہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے غزان کو الجھا کر گھر سے نکال دیا ہے۔ تم ایک کام کرو، اپنی یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر آ جاؤ، ہم وہیں ملتے ہیں۔ میں تمہیں باحفاظت یہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رودابا کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے اٹک گیا۔ غزان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ اس حد تک جا سکتا تھا، رودابا کو امید نہیں تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شہرام، وہ گھبرا کر بولی۔ پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم جلدی سے یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر مجھ سے ملو۔ اطلاع دیتے وہ فون کاٹ چکا تھا۔ رودابا نے دیکھا کہ غزان ابھی گھر میں نہیں تھا اور یہ اس سے دور بھاگنے کا بہترین موقع تھا۔ آخر وہ کیوں اس سے ڈرے؟ صرف ایک بار کو اپنی زندگی کی حفاظت کرے۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش تو وہ کر سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ ہائی ڈریس اور جولری اتاری اور سمپل ڈریس پہنا اور جلدی سے گھر سے باہر نکلا۔ اسے کسی بھی صورتحال میں غزان کے واپس آنے سے پہلے یہاں سے بھاگنا تھا۔ وہ 15 منٹ سے پہلے یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر سے موجود تھی، کیونکہ یونیورسٹی غزان کے گھر سے بہت زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ شارٹ کٹ لیتی تنگ گلیوں سے ہوتی یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر پہنچی، کیونکہ اس نے یہ علاقہ ان 2 مہینوں میں بہت بار دیکھ رکھا تھا۔ اس نے وہ رات کی اس اندھیرے میں بھی یونیورسٹی کے ساتھ بنے قصبے کی چھوٹی گلیوں کو پہچان گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں شہرام کو ڈھونڈتی، اسے کسی کی باتوں کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے بلڈنگ کی اوٹ میں ہو گئی۔ کوئی موبائل فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاں رودابا، میں کبھی بھی غزان کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ ہر بار غزان جیت جاتا ہے، مگر اس بار تو جیت میری ہی ہوگی۔ رودابا میری باتوں میں آ گئی ہے، بس وہ کبھی بھی کسی بھی وقت پر یہاں پر پہنچنے ہوگی۔ اس کے بعد میں اسے لے کر ہمیشہ کے لیے اس شہر سے غائب ہو جاؤں گا اور غزان ہاتھ پاؤں مارتا رہ جائے گا۔ جس دن پہلی بار ریسٹورنٹ میں آئی تھی نا، اسی دن میرا دل اس پر آ گیا رہا تھا۔ رودابا صرف میری ہونی تھی، مگر نہ جانے کیوں غزان کا دل اس پر آ گیا۔ رودابا میری باتوں میں آ گئی۔ وہ غزان کو ایک غلط انسان سمجھنے لگی۔ وہ تو یہ جانتی نہیں ہے کہ غزان اچھا لڑکا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، برا تو اصل میں یہ شہرام ہے۔ وہ شاید کسی سے بات کر رہا تھا۔ رودابا اس آواز کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ یہ آواز شہرام کی آواز تھی۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑے مقاصد کے لیے رودابا کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رودابا گھبرا گئی۔ وہ یہاں کس پر یقین کرے؟ غزان بھی برا تھا تو یہ شہرام کون سا اچھا تھا؟
نہ جانے کیوں، لیکن اس لمحے سے شہرام سے بہت بڑی بری وائبس آئی اور وہ قدم پیچھے لینے لگی۔ اس خاموش ماحول میں قدموں کی چاپ سارے محل میں گونجی۔ شہرام جو موبائل فون پر بات کر رہا تھا چونکا۔ اسے محسوس ہوا کہ رتابہ یہ کہی ہے، وہ رتابہ کو دیکھ چکا تھا۔ رتابہ اسے پکارا مگر وہ پلٹی تھی اور بھاگ گئی، اور وہ واپس غزان کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسے بس کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش تھی۔ وہ دونوں اس کا غلط استعمال کرنے والے تھے۔ وہ ان دونوں کے ارادے جان گئی تھی۔ کیا پتہ شہرام اور غزان دونوں ملے ہوں۔ اس کے دماغ میں بہت ساری ایسی سوچیں آ رہی تھی جیسی سوچیں وہ سوچنا نہیں چاہتے تھے۔ آخر کیا سچ تھا؟ وہ کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا اس کے ساتھ یہ لوگ کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہے تھے؟ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، اس بات کا کیسے پتہ لگائے؟ وہ بس یہی سوچ کر رہ گئی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے پیچھے ہی کوئی بھاگ رہا تھا، مگر اس نے پوری طاقت اکٹھی کر کے اپنی جان اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے آگے بھاگ لینا چاہا۔ روز کی سڑکیں برف سے ڈکی ہوئی تھی۔ ہر طرف سفید چادر نے زندگی کی رنگینیوں کو کفن کی طرح اپنی لپیٹ میں دے رکھا تھا۔ اس دوران وہ ایک لڑکی آنکھوں میں خوف لیے تیز تیز قدموں سے اس برف کے پہاڑ کو کراس کرتی جا رہی تھی۔ اس نے براؤن لانگ اونی کوٹ پہن رکھا تھا۔ ناک تک چہرہ کور تھا، صرف آنکھیں نمایاں تھی جو گہری سیاہ تھی، بالکل اس کے بالوں کی طرح۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ یہ ملک اس کے لیے انجان تھا۔ ان راستوں سے وہ مانوس نہیں تھی، اور اس کی منزل کیا تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، مگر اسے بس ایک چیز کا خوف تھا، اس شخص کا جو اس کا شوہر تھا اور جس سے وہ پیچھا چھڑا کر بھاگ رہی تھی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی اور سفیدی پر چاند کی روشنی پڑنے لگی۔ وہ پیدل چل چل کر تھک چکی تھی۔ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے وہ ہانپنے لگی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ ہائی مائی لٹل پرنسس، اکیلی کہاں جا رہی ہے مجھے ساتھ لیے بغیر؟ آخر اتنا بڑا کھیل میں نے تمہارے ساتھ پانے کے لیے تو کیا رچایا تھا۔ اسے پیچھے سے دبوچتا ہوا گھرایا۔ تم غزان کی قید سے تو نکل آئی، مگر اب میری قید سے کیسے نکلو گی؟ تمہیں پانے کے لیے میں نے اپنے دوست کے ساتھ غداری کی، قیمت تو وصول کروں گا اب تم سے۔ رتابہ اس کی گرفت میں پھڑ پھڑانے لگی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ مگر اس سے پہلے وہ کوئی مزاحمت کرتی ایک نوکیلی چیز اس کی گردن میں چبھی، اور وہ ہر طرف جیسے اندھیرا اس کے چھا گیا تھا۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک اندھیر کمرے میں پایا۔ وہ کرسی پر بندھی پڑی تھی۔ اس کے سامنے شہرام ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ تم پر بھروسہ کیا تھا میں نے شہرام، تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ او مائی لٹل پرنسس، تم کتنی معصوم اور بھولی بالی ہو۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ اس کا مطلب تم نے جو کچھ بھی غزان کے بارے میں کہا سب جھوٹ تھا؟ جیسے رتابہ کی دماغ کی گھنٹیاں بجی۔ شہرام نے بنا ڈرے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں وہ سب کچھ سچ تھا، لیکن غزان کی جگہ وہ مافیا لیڈر مین۔ تمہیں پہلی نظر دیکھ کر ہی میرا دل تم پر آ گیا تھا۔ میں نے بہت حسن دیکھا، مگر تم جیسی کلی آج تک کبھی نظر میں ہی نہیں آئی۔ میں تمہارے حسن سے پاگل ہونے لگا۔ بہت کوشش کی تھی کہ تم ہی ہو ہی اتنی حسین کہ کسی کو بھی اپنے وش میں کر جاتی ہوں۔ میں تمہارے لیے بہت اچھی آفر لے کر آیا ہوں۔ غزان کو پوچھا، ہم دونوں اسے مل کر مار دیں گے۔ اس کے بعد اس سارے روس میں میں حکومت کروں گا اور تم میری شہزادی بن کر آنا۔ کیسا خیال ہے؟ شہرام سے اپنے گندے ارادوں کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ رتابہ کی آنکھوں کے سامنے غزان کا چہرہ لہرایا۔ اسے ایک پل کے لیے اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت آج دکھائی دی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں غزان کی بیوی تمہارے ساتھ ہرگز کوئی گٹیا پلاننگ نہیں کروں گی۔ میں ہی پاگل تھی، تمہاری باتوں میں آ کر وہاں سے بھاگ گئی، مگر میں تمہارا کسی قسم کا ساتھ نہیں دوں گی۔ میں تمہارا کوئی بھی مقصد میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ شہرام، سن دیا تم نے؟ وہ چیخی تھی۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے بس ایک گھنٹہ ہے، اس کے بعد میں کیا کروں گا مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ اس سخت لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ وہیں سر کرسی پر گرائے بیٹھی رونے لگی۔ جس شخص کو اپنا سمجھا وہ دشمن نکلا، جس شخص کو سمجھا وہ اپنا تھا۔ آئی ایم سوری غزان، پلیز ہیلپ می۔ وہ روتے ہوئے اس شخص کو پکارنے لگی جو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پورے 2 گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور دوبارہ وہ اندر داخل ہوا۔ تو کیا سوچا پھر؟ کرسی پر اس کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ جمائے چڑھائے وہ بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ میں غزان کے ساتھ کوئی غداری نہیں کروں گی۔ میں اس کی بیوی ہوں، اس کی عزت ہوں۔ تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی، مگر تمہارے ساتھ ہرگز نہیں۔ وہ چیخی تھی۔ شہرام نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، 2 گھنٹے بعد یہاں روز کی بلیک مارکیٹ میں لڑکیوں کی نیلامی ہو رہی ہے، جانتی ہوں؟
وہاں لڑکیاں لاکھوں میں خریدی جاتی ہیں. تو چلو پھر آج تو میں کروڑوں میں بیچوں گا. مجھے کوئی تو فائدہ ہو. ساری زندگی اس غازان کے ساتھ کام کر کے مجھے کیا ملا؟ خود تو وہ امیر سے امیر تر ہوتا گیا اور اس نے مجھے صرف ایک معمولی مینیجر رکھا. پھر میں نے بھی اس کی ناک کے نیچے اس کا نام استعمال کر کے اپنی مافیا ٹیم بنائی اور وہ آگے بڑھ کر رودابا کو رسیوں سے کھول رہا تھا. رودابا خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آیا. اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اس نے رودابا کے منہ پر پٹی باندھ رکھی تھی کہ وہ چلا بھی نہ سکی. اسے زبردستی اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں لایا. پھر اسے گاڑی میں بٹھا کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی. آدھے گھنٹے بعد گاڑی نہ جانے کس جگہ پر آ کر رکی. وہ بھی اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر نہ بولا جا رہا تھا اور نہ اپنے ہاتھ کھول پا رہی تھی. اسے بازو سے دبوچے وہ گاڑی سے باہر نکلا. وہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع تھا. جانتی ہوں یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً سارے ہی غازان شاہ کے بڑے بڑے دشمن ہیں اور غازان شاہ کی بیوی کو خریدنے کے لیے تو لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں دیں گے. شیرام اسے اس کے سامنے کی جانب بڑھتا ہوا بتا رہا تھا. اس نے وہاں بنے ایک چھوٹے سے اسٹیج تک لا کر رودابا کو چھوڑ دیا. ہر طرف شور سا اٹھ گیا اور اس سے پہلے شیرام کچھ کہتا ایک گولی ہوا کو چیرتی آئی اور شیرام کا کندھا چیرتی باہر نکل گئی. شیرام کی چیخ نکلی. وہاں ہلچل سی مچ گئی. سب لوگ بھاگنے لگے. چند منٹ ہی لوگ وہاں سے فرار ہو چکے تھے اور وہ قدم قدم چلتا اپنی اسی پرسنالٹی کے ساتھ رودابا کی جانب بڑھ رہا تھا. رودابا اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ رہی تھی. شیرام بھی اسے دیکھ چکا تھا. شیرام نے اپنی جیب سے گن نکالنے کی کوشش کی جب اس کی دوسری گولی شیرام کے ہاتھ پر لگی. شیرام ایک بار پھر درد سے تڑپ اٹھا. ایک بار پھر تیسری گولی شیرام کی ٹانگ پر آ کر لگی. وہ اسٹیج تک آ چکا تھا. رودابا کے سامنے کھڑا اس کے ہاتھ کھول رہا تھا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم غدار ہو گئے. میں نے تمہیں پاکستان سے یہاں روس بلایا, تمہیں نوکری دی, تمہاری زندگی بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی اور تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے. چلو تم نے مجھے دھوکہ دیا تو یہاں تک خیر تھی شیرام, مگر تم نے میری بیوی کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ غسان علی نے ایک ایک لفظ سختی سے کہتے اپنی گھنٹ شیرام کے ماتھے کے بیچوں بیچ رکھی. شیرام نے کچھ کہنا چاہا مگر دیر ہو چکی تھی. غازان کی گولی شیرام کے ماتھے پر جا کر لگی. رودابا کی چیخیں نکل گئی. وہ اپنی گھنٹ جیب میں ڈالتا واپس پلٹا. پھر رودابا کی جانب آیا. تم گھر سے باہر کیوں نکلی؟ لہجے میں بہت غصہ تھا مگر اس وقت رودابا کو وہ غصہ کرتا ہوا عزیز لگا. وہ اسے بچانے کے لیے آ گیا تھا اور نہ بھی کچھ منٹ بعد اس کی وضاحت یہاں کیا ہونے والا تھا. وہ بے ساختہ اس کی طرف پڑی, اس کے سینے سے آ لگی اور اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی. غازان کی سخت آنکھیں لمحوں میں موم ہوئی. I'm sorry. اس نے مجھے بہت کچھ غلط بتایا تھا. اس نے کہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, اس لیے میں آپ سے ڈر رہی تھی. اب وہ روتے اسے ساری باتیں بتا رہی تھی جو شیرام نے اسے کہی تھی. غازان نے نفی میں ذرا لایا. ایک بار تو مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی. تمہیں پہلی نظر دیکھ کر مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی. رودابا میں تم سے محبت کرتا تھا, اس لیے تم سے شادی کرنا چاہتا تھا, مگر تم تو کچھ اور ہی سمجھ گئی. افسوس سے وہ کہہ رہا تھا I'm sorry. وہ معافی مانگ رہی تھی. چلو گھر چلتے ہیں. اسے ایسے ہی اپنے بازو کے حصار میں لیتا گھر آ گیا. سارا راستہ وہ روتی آئی مگر وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا. دوبارہ رودابا کو خاموش کروانے کی کوشش نہیں کی. رات مزید گہری ہو گئی تھی. رات کے 10 بجے کا وقت تھا. اس وقت وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھی تھی اور اس کے سامنے کافی کا کپ رکھ رہا تھا. رو رو کر اس کی ساری ناک سرخ ہو گئی تھی. بس بھی کرو, کتنا رو گی, اس نے بلاخر کہہ ہی دیا. I'm sorry. اسے چہرہ اٹھائے غازان کو دکھا. غازان نے نفی میں ذرا لایا. تمہیں دیکھ کر میری کبھی بھی کوئی غلط نیت نہیں رہی ہے. تم اچھی لگتی تھی, تم سے محبت ہوئی تھی تو میں نے تمہیں اپنی بیوی بنانے کے بارے میں سوچا. اور میں اس پورے شہر میں بزنس کرتا ہوں. شہر کے ہر کوچے کوچے میں میرے آدمی پھیلے ہوئے ہیں. اس لیے شیرام کے ساتھ تمہیں دیکھ کر مجھے فوراً پتہ چل گیا تھا کہ شیرام تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا. کتنی ہی دیر بعد رودابا نے خود پر قابو پایا. میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ واپس پاکستان چلیں اور وہاں جا کر میرے والدین سے میرا رشتہ مانگیں اور ان کے سامنے دوبارہ نکاح کریں. میں اپنے والدین کو کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتی. میں نے آپ سے یہ نکاح صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا تھا. غازان اس کی بات پر مسکرایا. اچھا, کیا واقعی تم نے صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے نکاح کیا تھا, مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی؟ اس نے افسردہ لہجے میں پوچھا کہ رودابا کے دل کو کچھ ہوا. اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائے غازان کو دکھا.
وہ شخص ایک بار پھر سے مسمرائز کر چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس بات پہ سر لایا، ہمیں کر کے محبت، وہ کھوئی کھوئی لجن بولی۔ جب غزان اچانک اس کے لوگوں پر جھکا اور سختی سے آنکھیں میچ گئی، اسے اپنے مزید قریب کرتا پوری شدت سے اسے محسوس کرنے لگا۔ ودابا جانتی تھی کہ شہرام کی نیت ہمیشہ سے غلط تھی، غزان تو بالکل ٹھیک تھا، بس اس کے سامنے غزان کی امیز کو الگ بنا دیا گیا تھا۔ وہ چند پلوں بعد پیچھے ہوا، ہم کل صبح ہی پاکستان جائے تھے اور میں جا کر تمہارے والدین سے خود ساری بات کروں گا۔ اگر وہ ناراض ہوئے تو معافی مانگ لوں گا، ان کے سامنے دوبارہ نکاح بھی کر لوں گا، لیکن تم سے محبت کرتا ہوں ردابا۔ اس نے سرکوشی کی۔ ردابا کی لب مسکراہٹ ڈلے۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی اور دوبارہ غزان کی سینے پر سر رکھے اس کے قریب ہوتی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ غزان اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ شاید ان دونوں کی قسمت ایسے ہی ملنے تھی۔ قسمت انسان کو کہیں بھی پہنچا دیتی ہے، جو قسمت میں لکھا ہو وہ کر رہتا ہے، کیونکہ انسان کی قسمت بہت عجیب ہوتی ہے اور کبھی بھی سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔